अस्सलाम वालेकुम। माजी में पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी फ़ौज के शहदा पर भौंकने वाले कुत्तों ने अब अपना रुख फजल रहमान साहब की तरफ किया है। इन कुत्तों का असल चेहरा आपको मैं दिखाऊंगा इस व्लॉग में। उनकी कुछ तकरीर सुनाऊंगा कि ये पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से किस तरह भौंका करते थे, आज फजल रहमान साहब के ख़िलाफ़ भौंक रहे हैं। आपको के अदबी और जो मालियाती ज़ौक़ की तस्कीन के लिए और मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर को लेकर मैं भी मौलाना को डिफेंड करूंगा, उनकी वकालत करने की कोशिश करूंगा। और इस हवाले से अहमद फरहाद की 2 नज़में मैंने पहले लिख के रखी हैं और आपको बहुत ही तबाही की, बहुत ज़बरदस्त किस्म की शायरी भी सुनाई जाएगी। और साथ ही मेरे कुछ दोस्तों ने फरमाइश की है कि ईरान अमेरिका जंग, उसमें पाकिस्तान के किरदार और इन फ्यूचर इस जंग के पाकिस्तान पर, इंडिया पर क्या इम्पेक्ट पड़ने जा रहे हैं और इस्लामी दुनिया पर क्या इसके तअसरात होंगे, इस पर भी अपना तजिया दो। तो आज के इस व्लॉग में इंशाअल्लाह तफसील के साथ मैं बात करूंगा। बहुत ख़ास व्लॉग होगा। ये आपका अपना चैनल है, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं आपकी आवाज़ बनता हूँ। तो आपसे मेरी ये गुजारिश होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। आपसे मुझे जो मोहब्बतें मिल रही हैं मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ। मेरा नया यूट्यूब चैनल है, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी सारी मेरी यूट्यूब फैमिली बन गई है और अब मुझे काम करने में देखें आपके कमेंट्स आते हैं, आपकी मोहब्बतें मिलती हैं तो वो मुझे भी हौसला देती हैं सच कहने का। वरना जिस तरह का सच मैं कहता हूँ, इस तरह का सच और मुल्क पाकिस्तान में इतना आसान काम वैसे है भी नहीं। आगाज़ में आपको मैं ज़रा पहले, उसके बाद शायरी मेरे ख्याल में बाद में सुनाऊँ। पहले मैं आपको ये सुनाता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो तकरीर की उसमें मौलाना साहब माफ़ी क्या मांगे। मैं तो कहता हूँ कि मौलाना से शहबाज शरीफ, अता टाटर, ख्वाजा आसफ़, आसम मुनीर, जरदारी, नवाज शरीफ, ये सब मौलाना के कदमों में जाएं और ये मौलाना से माफ़ी मांगें, फिर तो बात बनती है। इनको मौलाना से जो इन्होंने बदतमीज़ी की, जो इन्होंने बकवासात की, और ये लोग मौलाना से ही माफ़ी ना मांगें। अगर इनमें गैरत हो, अगर ये बेगैरत ना हो, इनको अंग्रेज़ी में, मैंने शुरू में आपकी खिदमत, इनको इन ऐसे लोगों को अंग्रेज़ी में खोते दे पुत्र, ऐसे लोगों को उर्दू में दखर बचे। हम पठान इनको क्या कहते हैं, खोते के बेटे। तो इस तरह मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब मुझे पता नहीं है अंग्रेज़ी में खोते दे पुत्र कहते ने ते पंजाबी विच की कहते ने। पंजाबी विच कहते ने सन ऑफ डंकीज़। जी हाँ, ये पहला खोते का पुत्र जो है मैं उसको आपको सुनाता हूँ। इसका नाम है, स्पोक पर्सन है प्राइम मिनिस्टर का, अता टाटर, अता तारड़। आज खवातीन को नहीं सुनाऊंगा, आप देखें पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से ये क्या कह रहा है, पाकिस्तानी फ़ौज के शहीदों के हवाले से ये क्या कैसी धमकियां लगा रहा है, ज़रा सुनिए। किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासत किया गया, उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। आप सरकार के मुलाजिम हैं, टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं। आप किसी इमरान नियाज़ी या किसी सियासी जमात के मौलाना साहब ने कहा है कि आप हमारे पैसों से तनख्वाह लेते हैं, बिल्कुल वही लफ्ज़ देखें। मौलाना ने बड़े शास्ता, मौलाना का तो स्याह को सबाक देखें। मौलाना साहब ने कहा है कि आप हमारे टैक्सों से तनख्वाह लेते हैं, आप शहीद होते हैं, इसका हम पर एहसान ना जताओ। ज़ाहिर है कोई शहीद होता है, उसका आर्मी में जाता है तो उसमें शहीद तो कोई भी हो सकता है। अब मुझे भी कोई मारे तो ये तो अल्लाह ताला शहादत की मौत तो हम मांगते हैं अल्लाह से दुआओं में। तो लेकिन आर्मी में जो ख़ास तौर पे आदमी जाता है तो आर्मी से वो सैलरी लेता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते उसकी, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी कुर्बानी देता है अपने मुल्क के लिए कि सरहदों पर जाकर अपनी जान दे देता है, तो उसको हम शहीद कहते हैं। तो लेकिन तनख्वाह तो वो लेता है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। वो तनख्वाह लेता है, दुनिया में हर जगह तनख्वाह लेते हैं, हर मुल्क की फ़ौज तनख्वाह लेती है। हम उन शहीदों का एहतराम भी करते हैं। मसला ये है कि मौलाना साहब ने तकरीर के इस हिस्से से पहले क्या कहा, ज़रा उसने मौलाना ने यह कहा है कि हर आदमी का एक दायरा कार है, आर्मी का काम ही तनख्वाह लेना, सरहदों में जाके लड़ना और शहीद होना है। अगर आपको ये कबूल नहीं तो आप आर्मी में ना जाएं। सियासतदान का काम पार्लियामेंट में जाना, मुल्क के लिए कानून साजी करना है। अगर आपको ये पसंद नहीं है आप सियासत में ना आए।
اگر آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں تو فوج میں نہ جائیں. اسی طرح سے عدلیہ کا کام، سپریم کورٹ کا، عدالتوں کا کام انصاف کرنا. الیکشن کمیشن کا دائرہ کار آئینی کیا ہے؟ وہ الیکشن کرائے. آپ کا الیکشن کمیشن الیکشن سے ہی نہیں کراتا، دھاندلی کرتا ہے، اور اس سے کرواتی آپ کی فوج ہے. مولانا نے اس سے کہا کہ اپنے دائرے میں رہو. الیکشن کمیشن کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کا جج بے اختیار ہے. جج تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے فیصلے کروانے میں. تو اس ملک میں پھر کیا قانون رہا؟ اس ملک میں لا اینڈ آرڈر کیا رہا؟ مولانا اس کے خلاف بولے ہیں کہ فوج اپنے دائرہ کار میں رہے، عدالت اپنا کام کرے، پارلیمنٹ اپنا کام کرے، اس ملک کا نظام بالکل ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ شخص جو کہہ رہا ہے، آپ اس کی بات سنیں، اس کو سنیں. یہ اطاعت تارڑ، اس کے بعد میں کچھ یہ اطاعت تارڑ کسی ہمارے کارکن کو ہاتھ بھی لگا یا کسی ہمارے کارکن کو ہراساں کیا گیا، اس کا 10 گنا آپ سے حساب لیں گے. آپ سرکار کے ملازم ہیں، ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لیتے ہیں. آپ کسی عمران نیازی یا کسی سیاسی جماعت کے ذاتی ملازم نہیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ سرکاری افسران کو نوٹس بھی جائیں گے اور ان کے خلاف. اچھا، اس کے بعد اب یہ آپ کو ایک اور سناتا ہوں، ایک اور نمونہ ہے. اس کو تو سن کے ہی، یہ پرویز ملک ہے، اور یہ جو شخص ہے یہ مریم کا انکل ہے، اور مریم کو یہی ایڈوائز کرتا ہے. پنجاب میں اصل حکومت یہ چلاتا ہے. نواز شریف نے اسے بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، اور یہ نواز شریف کا جوتے پالش کرنے والا، مطلب ہے ایک کھوتے دیا پتراں دی قسم ہے. سب تو وڈا کھوتے دا بھونکڑ والا کتا ہے، شاندار کتا ہے. اور ایک کتا جڑا ہے کہ اپنے مالک دی انہوں اس طرح دو ملا کے بھونکتا ہے، جتھے انہوں کو بھونکو تے بھونکتا ہے. اب یہ دیکھیں، یہ پاکستان آرمی کے شہیدوں کے حوالے سے دیکھیں، شہید ہو یا آرمی کی ویسے بھی عزت کرنی چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جب شہید ہوگا تو آپ اس کے پیچھے وہ نور جہان کے گانے لگائیں، پتر ہٹاتے وکدے نہیں، کرنیل نہیں جرنیل نہیں. ان کی زندگی میں بھی میں کہتا ہوں اپنی آرمی کی عزت کرو، ان کے پاس اچھا اسلحہ ہو، آپ کی انتہائی مضبوط فوج ہو جو دنیا کی کسی بھی بڑی سی بڑی طاقت کے خلاف اتنی طاقتور ہو کہ دنیا کی ہر طاقت کا مقابلہ کر سکے. یہ ہمارے ملک کے لیے، یہ ہمارے ملک کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہماری انتہائی مضبوط فوج ہو. اور یہ کوئی بھی محب الوطن پاکستانی کبھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان کی فوج کمزور ہو. شہیدوں کو چھوڑو، شہیدوں کی عزت کرو نہ کرو، وہ آدمی مر جاتا ہے، ان کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے. وہ ہمارے مقام کا دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ زندہ رہتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس دنیا سے ان کی روح نکلتی ہے، سیدھے وہ جنت میں جاتے ہیں، ان کو رزق عطا ہوتا ہے. تو شہیدوں کو میری آپ کی عزت کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جو آپ کی زندہ فوج ہے، میں کہتا ہوں اس کی زیادہ عزت کرو، شہیدوں سے بھی بڑھ کے اس کی عزت کرو. بہرحال شہیدوں کی بھی عزت کرو. میرا یہ نہیں ہے کہ میں شہیدوں کی اب میرے اوپر بھی فتویٰ لگا دو ان کی، لیکن اس میں مولانا نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی. لیکن یہ غلط بات ہے جو یہ کر رہا ہے. ذرا دیکھیں یہ کتا کیسے بھونک رہا ہے، اور یہ پاکستانی فوج پر بھونک رہا ہے. برباد کر چکا ہوں اس پاکستان کو، تباہ کر دیا اس پاکستان کو، لہو لہان کر دیا پاکستان کو. نواز شریف اب پاکستان تم ٹھیک کرو، خراب کریں یہ فوج کے جنرل اور ٹھیک کریں نواز شریف. چلیں جی، ہر حد کراس کر دی. یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو برباد کر دیا ہے. آپ شہیدوں کی بات کرتے ہو، یہ اپنی فوج کو کہہ رہا ہے کہ اس فوج نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے. یہ پھر سن لو میرے پاکستانیوں. یہ پنجاب سے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی فوج کے مخالف ہیں. تو یہ پنجاب کا ہے یہ بندہ. یہ پہلے جو سنایا تھا وہ بھی پنجابی ہے. اطاعت ٹاٹن میں نے آپ کو سنایا ہے، اس نے جو کہا ہے وہ بھی پنجابی ہے. اب یہ بھی ایک پنجابی ہے، لاہور کا ہے یہ، اور نواز شریف کا انتہائی قریبی آدمی ہے. پوری توجہ سے سنو، اور پھر اس کے بعد موازنہ کرو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے غلط کہا یا یہ غلط کہہ رہا ہے. آج یہ سارے مولانا فضل الرحمان کے خلاف پیریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے، اس نے یہ کہا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہ آئینی حدود میں رہیں، اور یہ آئینی حدود میں رہنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ آئین کے مطابق چلیں تو اینا کھوتے دے پترانوں تو کوئی ووٹ نہیں دینا. یہ الیکشن جیت نہیں سکتے، حکومت کر ہی نہیں سکتے، انہوں دی حکومت لیگل ہے گی. یہ سنیں، یہ پرویز ملک ہے پاکستانی فوج کے حوالے سے، شہیدوں کے حوالے سے یہ کیا کہہ رہا ہے، سنیں. برباد کر
कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात में कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को अच्छा और ये भारत आ के गया, साथ उसके बाद peace ये process शख्स उसको आ अलग-अलग गया, देखें। ये है साद रफीक, ये आपने सुन लिया, ये है आपको मैंने सुनवा दिया। ये बंदा है, इसका नाम है परवेज मलक और ये बहुत ही अहम है, नून लीग में इसकी बड़ी अहम हैसियत है। नवाज शरीफ अपनी तकरीरें वगैरह भी इसी से लिखवाता है और नवाज शरीफ का इंतहाई करीबी आदमी है और इसका आपने सुन लिया। अब इसी जमात का साद रफीक वो फौज के हवाले से कुछ कह रहा है, ज़रा ये भी सुने। आन कर दिया पाकिस्तान को, नवाज शरीफ आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब अब साद करें ये रफीक आएगा। फौज के जनरल और ठीक करें नवाज शरीफ आके। मैं इस बात में कन्विंस्ड हूं कि डिफेंस बजट को और भारत के साथ जो पीस प्रोसेस है उसको अलग अलग देखे। मैं डीएचए के खिलाफ हूं। मैं समझता हूं कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जर्नैलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक अब आ जाए ख्वाजा आसफ पे। जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने पूछा। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर ये नवाज शरीफ फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज वही हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का। अभी तसल्ली हो गई है ये फौज के हवाले से क्या फरमा रहे हैं, और भी कुछ और भी सुना देता हूँ। चले इतना टाइम नहीं है, मैंने मुख्तसर करना होता है, लेकिन आपको इन हरामजादों इन खोतियां दे पुत्रां दी असल चेहरे दिखाने ज़रूरी ने। ए बंदा है ख्वाजा आसिफ, मौलाना फजल रहमान पर सबसे पहले ट्वीट भी इसने किया और मौलाना साहब की तकरीर पर सबसे ज़्यादा भौंकने वाला कुत्ता। इनू ज़रा सुन लो, इस कुत्ते नू भी ज़रा सुन लो। अपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की। ये कहते हैं 65 में आ रही है जंग, ये कह रहा है। हालांकि मेरे ख्याल में तो 65 की बात तो वह जंग है जो हम इंडिया से जीते हैं। देखें 71 में हमारे हैं, ये बात ये ठीक कह रहा है। कारगिल में हमारे, सियाचिन में हमारे, सारी जंगें हमारे हैं, लेकिन 65 में और 48 में हम जीते हैं। 48 में फौज को छोड़े हम ये जंग जीते हैं, हम पठान भी जीते हैं, हम लड़े हैं ये जंग। ये कश्मीर की जंग हम पठान लड़े हैं, हमने आधा कश्मीर इंडिया से छीन के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज उसके भी तुम हलाक कर रहे हो, आज उन पर भी तुम जुल्म कर रहे हो। ये कश्मीर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप दादा ने यहाँ से जाकर हमारे पठानों ने, कबाइलियों ने, हमारे हज़ारा से बेताशे लोग हैं जो श्रीनगर गए, आज भी हमारे बुज़ुर्गों के मानसेरा में, हरीपुर में, एबटाबाद में लोगों के घरों में वो बंदूकें वो पड़ी हुई हैं, वो कुल्हाड़े, वो असला, वो बर्छियाँ, उस वक्त सादे वो हथियार थे, वो जो श्रीनगर से हिंदुओं से छीन कर लाए थे, आज भी कई लोगों के घरों में पड़े हैं। हमारे हज़ारा डिवीज़न में हैं, मैंने खुद देखे हैं, मानसेरा में हैं, हमारे तनावल में है, तनावल के इलाके में आप जाएं आपको मिलेंगे। तो हमारे यहाँ तो उनको बाकायदा, और वो जंग हमने आधा कश्मीर इंडिया से हमने छीना अपनी कुव्वत से, और उस वक्त फ़ौज भी थी, हम सारे इकट्ठे। हम तो चाहते हैं हमारी फ़ौज हम इकट्ठे चलें, लेकिन ये अपनी फ़ौज के बारे में कह रहा है कि ये फ़ौज तो कोई जंग जीती नहीं। ये देखें ज़रा, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है, देखें क्या कह रहा है, आप गौर से सुने। अपने 33 साल जो है इन्होंने हुकूमत की, इन्होंने कतर की जंग हारी, आपने पूछा उनसे कि आपने कतर की जंग हारी। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा आपने पूछा उनसे। कह रहे हैं पूछा 6-7 साल पुराना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। मैं अभी भी ये था ख्वाजा आसिफ। अब जरा आगे जाएं। ख्वाजा आसिफ ये कौमी असम्बली में कर रहा है, वो तो एक प्रोग्राम में बात कर रहा था। अब ये आवाज़ थोड़ी कम है, ये पुरानी तकरीर है इसकी, और ऐसी बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल की है। कौमी असम्बली में ये खड़ा है और क्या कह रहा है, ज़रा ये तकरीर भी सुन ले। जब नहीं था, और जब तक जर्नैलों पे अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक जो उनके वाजिब है वो अदा किए जाएंगे और आप उनसे वसूल करेंगे। और ये टट्टू उसकी तालियां बजा रहे हैं, वो
ایک کتا ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਲੀਆਂ ਡੈਸਕ ਵਜਾ ਵਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। मैं पंजाबी ये ਤੁਹਾਨੂੰ समझा रहा हूँ। और आप मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे पड़े हो, ज़रा सुनो ये कौमी असम्बली में क्या कह रहा है, गौर से सुने। सिर्फ 63G नहीं है आइन के अंदर, 244 भी आर्टिकल है और 6 आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फौज के किरदार पे बात करने से हमें मना नहीं करता, पर जब फौज जो अपने किरदार से तजावुज करती है उसकी सजा भी तजवीज करता है। जी हाँ, ये तो कहता है कि फ़ौज को सज़ा भी देनी चाहिए, फ़ौज के लिए सज़ा भी है, हमें नहीं पता। ये कहता है फ़ौज कॉन्स्टिट्यूशन, इसने जो कॉन्स्टिट्यूशन इसके अब्बे ने बनाया होगा, इसके अब्बे ने कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो जर्नैलों के लिए, ये कहता है सज़ा भी है। ज़रा मुझे बताइएगा किसी जर्नैल को कभी कोई सज़ा हुई हो? और ये शहादत का आला मर्तबा भी गरीब सिपाही लेते हैं हमारे जर्नैल, किसी का मुझे नाम नहीं आता, अगर आपको आता हो तो मुझे बताइएगा। हमारा कोई जर्नैल भी है जिसने ये शहादत का आला रुतबा हासिल किया हो? देखें ना, ईरान में जंग हो रही है, वहाँ के काफ़ी बड़े बड़े जर्नैल शहीद हो गए, तकरीबन 30 के करीब जर्नैल शहीद हो गए। आयतुल्लाह अली खामेनी शहीद हो गया, बहुत बड़े। इससे पहले जनरल कासम, अल्लाह अकबर, वो फील्ड मार्शल भी नहीं बना, शहीद हो गया, उसे फील्ड मार्शल नहीं बनाया। ईरानी अमेरिका जैसी ताकत के खिलाफ 4 माह से लड़ रहे हैं, उन्हें ना फील्ड मार्शल का एजाज़ देते हैं, ना वो शहीद होते हैं, कोई बात नहीं है। और हमारा कोई जनरल भी शहीद हुआ है तो मुझे नाम बताइएगा, मुझे पता नहीं है पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म, कोई सदर, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ है। आगे सुने क्या बकवास की। अगर आज पंजाब खामोश रहा तो तारीख पंजाब को कभी माफ नहीं करेगी। बंगालियों पे जुल्म हुआ, बंगालियों का इस्तेसाल हुआ, पंजाब खामोश रहा, पंजाब जुर्म में शामिल रहा, पंजाब कोलैबोरेटर बन गया। ये खुद पंजाबी है और पंजाबियों को भी गालियां दे रहा है। मेरे पंजाबियों, अच्छा पंजाबियों ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਠਾਨ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਠਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ कि खुदा गवाह है, मैं उनसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। चलें जी, कहानी ख़त्म। बिजली चली गई है लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल करूँगा। ये मैंने आपको अब अंधेरे में, आगे की थोड़ी सी वीडियो अंधेरे में बना लेता हूँ। लाइट चली गई है तो मैं थोड़ी सी आपसे अंधेरे में ही बात कर लेता हूँ। मेरी शक्ल तो आपको नज़र आ रही है ना। अब यहाँ से निकलते हैं, अब आते हैं मेरे पाकिस्तानियों। ये मैंने आपको सुना दिया और ये मैंने आपको सुनाया है कि ये जो मौलाना फजल रहमान पर भौंकने वाले कुत्ते हैं उनकी असल शक्ल मैंने आपको दिखाई है। मौलाना फजल रहमान साहब माफ़ी क्या मांगे? चाहिए तो ये कि ये बेगैरत मौलाना फजल रहमान साहब से माफ़ी मांगे। उसने कोई गलत बात नहीं की, उसने आइन की बात की है कि मुल्क में आइन होना चाहिए। हर इदारे में, जिस इदारे में आप हैं, जिस इदारे की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, उस इदारे को लेकर आप करें, उस इदारे अपनी लिमिट्स में रहें। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई गलत बात मेरे ख्याल में तो नहीं की। अच्छा, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बिल्कुल जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा हम इस दूसरे ऐसे में बात करेंगे ईरान की अमेरिका की जंग को लेकर। ये जंग अब बहुत ख़तरनाक हालात हैं और ये जंग बहुत ही ख़तरनाक वो जगह पे पहुंच आई है। बहुत ही ख़तरनाक किस्म की सिचुएशन है इस वक्त। एक तो ख़तरनाक सिचुएशन ये है कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप मगज़ फेरा है, दमाग नाम की तो उसकी कोई चीज़ नहीं, वो एटमी हमले करने की भी धमकियाँ दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि ईरान को आलम इस्लाम की तमाम जो कंट्री जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो सारे के सारे
ایران کے خلاف ہیں اور امریکہ کی گود میں بیٹھ گئے ہیں. لیکن ایران کے پاس بھی اس کے پاس ترب کے پتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ رشیا ایران کے ساتھ ہے اور رشیا سے کچھ مدد بھی ایران کو مل رہی ہے. یہ جنگ جو ہے رشیا اور ایران کی کچھ ہیلپ کر رہا ہے اس جنگ میں. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا بھی ایران کے ساتھ ہے. بحیرہ ہرمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے, امریکہ کنٹرول نہیں کر سکا. ایران نے سخت جنگ لڑی ہے, تگڑا مقابلہ کیا ہے مردوں کی طرح, بلکہ ایران نے, میں تو یہ کہوں گا کہ ثابت کیا ہے اسلامی دنیا میں اس وقت اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ایران ہے. باقی جو بھی کہہ رہے ہیں ان کی طاقت کچھ بھی نہیں ہے, جھوٹ کہہ رہے ہیں, ان کی طاقت ہی نہیں ہے. اب ایران نے بحیرہ ہرمز کو ایز اے ویپن یوز کیا ہے. اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ یمن سے آ رہی ہے. دیکھیں یمن کے سامنے آپ جائیں ویسٹ کی طرف, آپ ذرا اپنا گوگل ارتھ کھولیے اور نقشہ دیکھیے یا نقشے پہ دیکھ لیجئے. ایریٹریا ہے اور جبوتی ہے. جبوتی میں اور ایریٹریا میں چائنا نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. اور بحیرہ ہرمز سے بھی یہ جو ہے بحر المندوب یا یہ گلف آف ایڈن, یہ بالکل بحیرہ ہرمز ہی کی طرح ہے. اور یہاں سے پوری دنیا, یورپ کے, افریقہ کے, ہاف آف افریقہ, نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ, تمام دنیا کی ٹریڈ اس بحیرہ احمر سے ہو کر سوئس کینال میں جاتی ہے اور وہاں سے ہوتی ہے. تو اس کی امپورٹنس جو ہے وہ تو دیکھیں بحیرہ ہرمز کی امپورٹنس تو صرف تیل کے حوالے سے ہے, لیکن یہ جو گلف آف ایڈن ہے اس میں تیل کی بات ہی نہیں ہے. پوری دنیا کی, آسٹریلیا, چائنا کی, یورپ سے جو ٹریڈ ہے, انڈونیشیا, ملیشیا, جاپان, سب کے سب سوئس کینال کی امپورٹنس جو بحیرہ ہرمز ہے اس سے زیادہ ہے. گلف آف ہرمز سے اس کی اہمیت زیادہ ہے. اب یہاں پر کیا تماشا ہے کہ یہاں پر جبوتی اور ایریٹریا میں چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے. وہاں پر چائنا جس طرح امریکہ کے اڈے ہیں سعودی عرب میں, قطر میں, کویت میں, بحرین میں, جارڈن میں, تمام اسلامی ملکوں میں یہاں پر امریکہ کے تقریباً 13 بڑے اڈے ہیں اور امریکہ کی تقریباً 50,000 فوج یہاں ڈپلائی کی ہوئی ہے. تو پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ اسلامی دنیا کے کسی ملک نے بھی کہیں جا کے کوشش کرو, جرمنی سے محنت کرو, اسپین سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے, کینیڈا سے, کہ ہم بھی یہاں ایک اڈا بنانا چاہتے ہیں. تم ان کے ملکوں میں اڈے بنا سکتے ہو, امریکہ تمہارے ملکوں میں اڈے بناتا ہے. اس سوال کا جواب تلاش کرو کہ وہ اڈے کیوں بناتا ہے. امریکہ سعودی عرب میں, قطر میں, کویت میں, بحرین میں, یو اے ای میں اڈے کیوں بنائے ہیں اس نے؟ کیا مسئلہ ہے امریکہ کو؟ کون ہے امریکہ کا دشمن؟ امریکہ تو 7 سمندر پار, یہاں سے آگے افریقہ, یورپ کے آگے اٹلانٹک اوشن, اس سے بھی آگے یہاں سے امریکہ فلائٹ ہم اگر لیں پاکستان میں تو 25 گھنٹے بعد آپ امریکہ پہنچتے ہیں, اتنا دور ہے ہم سے. تو امریکہ کو ہم سے کیا خطرہ؟ پھر امریکہ ہمارے سمندروں میں, ہمارے ملکوں پہ آ کے اڈے کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ اس سوال کا جواب آپ مجھے دیجیے گا. مجھے پتہ ہے جواب آپ کو بھی آتا ہے, جواب مجھے بھی آتا ہے, لیکن اللہ اکبر, وہ پروین شاکر مجھے یاد آئی ہے. پروین شاکر کا وہ کس طرح ہے وہ شعر, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو یہاں پر رسوائی کی بات آ جائے گی. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اچھا, میں وہ اشعار میں نے لکھ کے رکھے تھے, اب روشنی چلی گئی ہے. میں چاہتا تو یہ تھا کہ آپ کو پوئٹری سناؤں گا, لیکن اب وہ میں نے یہ نظم سنانی تھی. یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو. پاکستان کے حالات یہ ہیں, یہ اپنی مرضی سے سوچتا ہے اسے اٹھا لو. اٹھانے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو. وہ بے ادبی سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا, یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے اسے اٹھا لو. جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلت, یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے اسے اٹھا لو. اسے کہا تھا ہم جو دکھائیں بس اتنا دیکھو, یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے اسے اٹھا لو. تو یہ باتیں ہیں. میرے سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر, یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے اسے اٹھا لو. یہ احمد فراز نے نظم لکھی, اسے اٹھا لیا گیا. تو یہ ہے پاکستان کی فوج کا رول. اچھا, میں موضوع تھوڑی سی بات میں نے وہ آدھے میں رہ گئی تھی.
اب یہ جنگ جو خلیج کے حوالے سے ایران نے ثابت کیا ہے کہ وہ ان سب سے تگڑا ہے، وہ شکست نہیں مانی، اور اس نے پوری دنیا کو اس نے آئینہ دکھا دیا ہے۔ اور اسلامی دنیا میں اگر کوئی اس پوزیشن میں، ویسے دیکھیں ترکی والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے ٹھیکیدار طیب اردوغان یہ کہتا ہے کہ میں ہوں، طیب اردوغان کہتا ہے کہ میں اسلام کا سب سے بڑا ٹھیکیدار میں ہوں اور اسلامی دنیا کا لیڈر میں ہوں۔ سعودی عرب کا شہزادہ بھی یہ کہتا ہے کہ اسلامی دنیا کا لیڈر ہونے کا حق مجھے حاصل ہے۔ مصر میں جو افریقہ کے اسلامک کنٹریز ہیں، دیکھیں افریقہ میں بہت زیادہ اسلام ہے، اور افریقہ میں جو اسلامک کنٹریز ہیں وہ ہیں بھی کافی رچ ہیں اور بہت بڑا ایریا ہے۔ آپ صرف ایجپٹ ہے کہ اکیلا ہی مسلمان ملک نہیں ہے، سوڈان بھی مسلمان ملک ہے۔ افریقہ میں آپ جائیں دیکھیے سوڈان بھی تو مسلمان ہی ملک ہے۔ پھر سوڈان سے جائیں آگے ناردرن سوڈان، ساؤدرن سوڈان، الجیریا، ٹیونس، لیبیا، موروکو، یہ سارے مسلمان ملک ہیں، اور یہ سارے ملک اچھے تگڑے ملک ہیں، رچ ہیں، ان کے پاس نیچرل ریسورسز بھی ہیں۔ اور باقی جو ساؤدرن افریقہ کے کنٹریز ہیں، یہ سینٹرل افریقن کنٹریز ہیں، کیمرون ہے، ٹھیک ہے جی، ان ملکوں میں بھی کافی بڑی تعداد میں، نائجیریا ہے ایک اسلامی کنٹری ہے، چاڈ ہے بہت بڑی تعداد میں یہاں مسلمان رہتے ہیں، نائجر میں مسلمان ہیں۔ اور ویسٹرن افریقہ میں اگر آپ جائیں تو گھانوں، ٹوگو، بینن، اور کیا کہتے ہیں وہاں پر ہے برکنا فاسو ہے، تو ان سارے کنٹریز میں، افریقہ کے کنٹریز میں بہت زیادہ سارے مسلمان ملک ہیں۔ گنیا ہے، موریٹانیہ میں 100% مسلم رہتے ہیں۔ تو افریقہ میں مصر کہتا ہے اسلامی دنیا کا ٹھیکیدار سب سے طاقتور میں ہوں، ترکی کا دعویٰ ہے میں ہوں، عرب شہزادے کہتے ہیں ہم ہیں، انڈونیشیا بھی کسی حد تک اگر کہے تو ایک تو اسلامی دنیا، اس کی آبادی بھی سب سے زیادہ ہے، رقبہ بھی بہت زیادہ ہے، اور کسی حد تک الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے وہ محفوظ امن و امان کی حالت یا اوورآل وہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں۔ کسی حد تک نام کی جمہوریت سے ہی کچھ جو ہے وہاں پر ایک پروسیس تو ہے، اس کا بھی دعویٰ ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ کر لیں۔ مجھ سے اگر آپ کہیں گے تو کسی حد تک ایران نے تو یہ پروو کیا ہے کہ ایران ایسا ملک ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ میں اسلامی دنیا کا ٹھیکیدار ہوں تو ٹھیکیدار بننے کی وہ اہلیت رکھتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جنگ اب سعودی عرب پر ایران نے حملے کیے ہیں، یمن پر سعودی عرب نے حملے کیے ہیں، تو جواب میں یمن پر، کیونکہ وہ ایریا ہے سعودی عرب کی، وہاں پر حمایت یافتہ لوگ حکومت کر رہے ہیں، تو اس کے جواب میں ایران نے سعودی عرب پر حملے کیے ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب سے یہ معاہدے ہیں کہ سعودی عرب پر جو حملہ ہوگا وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا، لہٰذا اصولی طور پر، قانونی طور پر اگر سعودی عرب یہ کہے کہ تم پاکستان، ہم پر ایران نے حملہ کیا ہے، تم اب ایران پر حملہ کرو اپنی جانب سے، تو پاکستان تو پابند ہو گیا۔ اسی طرح سے نیٹو کا جو اجلاس ہوا ہے ٹرکی میں، وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ خود آیا ہے، تو ایران پر حملوں کے حوالے سے انگلینڈ نے اور جرمنی نے تو اور فرانس نے، اٹلی، اسپین تو ابھی تک کھل کے نہیں آئے کہ وہ امریکہ کے ساتھ جائیں گے، اور میرے خیال میں شاید وہ نہ جائیں، کیونکہ آج کل وہاں پر امریکہ کی مخالفت زیادہ ہے۔ اٹلی میں، اسپین میں وہ اسرائیل کو بھی نہیں مانتے، وہ اسلامی دنیا کے، وہ ایران کے قریب ہیں۔ باقی نیٹو کے کنٹریز ہیں، ان میں ٹرکی بھی آتا ہے، تو امریکہ کے کہنے پر ٹرکی ہوگا تو ٹرکی بھی ایران پر حملہ کرنے پر مجبور ہے، سعودی عرب کے کہنے پر پاکستان بھی ایران پر، ایک طرف سے امریکہ، ایک طرف سے سعودی عرب، تو ایران تو بن گیا سینڈوچ۔ ایسے میں ایران کے پاس پھر کیا آپشن رہتی ہیں؟ ایران کے پاس ایک تو آپشن ہے کیسپین سی کی آپشن ہے، اور اس کا جو اہم اتحادی ہے ایران کا، یا سب سے اہم دوست ہے جس پر ایران ریلائی کر سکتا ہے، اور وہ دوست اس کا ہے رشیا۔ ایسے میں ایران رشیا سے کرے گا، اور دوسرا ہے چائنا۔ لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان چائنا کا بھی دوست ہے، اور یہاں پر بات ہے کہ حسین کے سپاہی بھی اور یزید سے یارانے بھی، تو یہ دو مزے ہو نہیں سکتے۔ اب اگر پاکستان ایران پر حملہ کرتا ہے تو ہمالیہ سے ہماری جو بلند دوستی ہے وہ بیر القائل میں جا کر ڈوب جائے گی، کیونکہ ایران پاکستان جب امریکہ کے کہنے پر، سعودی عرب کے، کیونکہ پاکستان کے سے زیادہ چائنا کی جو ٹریڈ ہے
پاکستان کے ساتھ چائنا کی ٹریڈ 3 ارب ڈالر کی ہے، جبکہ ایران کے ساتھ چائنا کا جو ٹریڈ ہے 10 ارب ڈالر کی ہے۔ تو ٹریڈ پارٹنر کے حساب سے ایران پاکستان سے زیادہ امپورٹنٹ پارٹنر ہے چائنا کا۔ یہ گوادر پورٹ بھی ایران کا اصل مقصد ایران تک رسائی ہے کہ چائنا کے نے پاکستان میں جو 60 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ویسے ہی نہیں کی، یہ سوچ کے کی ہے کہ ہم پاکستان سے ایران تک ہماری رسائی ہوگی اور ایران سے ڈائریکٹ آئل اور گیس آئے گی۔ تو بہت دور کا سوچ کر انہوں نے یہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں۔ تو ایسے حالات میں پاکستان کی حالات تو سب سے زیادہ ہے، تو ہماری پہلی اکانومی ڈوب گئی ہے، لے دے کے دوسرے ملکوں سے ریزرو رکھ کے کر رہے ہیں۔ پاکستان عملی طور پر وہ کہتے ہیں پاکستان کو ہو جائے گا، پاکستان جو ہوگا کیا کہتے ہیں خسارے میں وہ اتنا چلا جائے گا کہ پاکستان کرپٹ کنٹری تو ہے ہی، میرے ذہن سے وہ نکل گیا۔ پاکستان اس سٹیج پہ پاکستان پہنچ چکا۔ پاکستان دیکھیں، پاکستان اس سٹیج سے نیچے سری لنکا یہاں سے وہاں تک الحمدللہ ماشاءاللہ انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اب اگلی بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، میرے نوجوانوں، پاکستان سعودی عرب وہ کیا کہتے ہیں وہ بقول شاعر، ایک طرف ہے ٹھنڈی لہریں آگ لگی ہے کناروں میں، دوسری طرف اگر پاکستان کی بات کریں تو اس وقت کشمیر میں پاکستانی کشمیر کے حوالے سے میں نے کل کے میرے ولاگ ضرور دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، کل انڈیا کا اسپوک پرسن وہاں سے جو باتیں کر رہا تھا تو میں نے سوچ رہا تھا کہ یہ صرف نام تبدیل ہے، یہ پڑھ رہا ہے انڈیا کا اسپوک پرسن، اور یہ وہ بیانیہ ہے جو پاکستان کا بیانیہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان کا جو بیانیہ تھا آج وہ انڈیا کا بیانیہ ہے۔ اور بیانیہ کیا ہے؟ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ انڈیا سری نگر میں انڈیا مقبوضہ کشمیر پر ظلم کر رہا ہے، انڈین فوج وہاں پر انسانی حقوق کو پامال کر رہی ہے۔ پاکستان نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا ہمیشہ؟ اور ایسا ہے، انڈیا نے ایسا کیا ہے، 1 لاکھ کشمیریوں کو قتل کر دیا ہے۔ گزشتہ 25 سالوں میں 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری قتل کیے ہیں انڈیا نے، شہید کر دیے ہیں۔ تو ہمارا یہ موقف بالکل جائز تھا کہ انڈیا وہاں پر انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے، انسانیوں کو کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، تو وہ ساری باتیں اب انڈیا والوں نے کہا ہے جی کہ پاکستان انسانی حقوق پامال کر رہا ہے، اور پاکستانی کشمیر میں آج جو حالات ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں۔ ایسے میں انڈیا نے اپنی ایٹمی آبدوزیں پاکستان کی سمندر میں کے بالکل قریب آ کر 8 ایٹمی آبدوزیں یہاں کھڑی کی ہیں۔ اب یہاں پر وہ کسی شادی پر نہیں آئی ہوئی، تو یہ خطرے کا اشاریہ ہے کہ ایٹمی آبدوزیں آئی ہیں۔ تو ویسے بھی انڈیا کی جو بحریہ ہے وہ پاکستان کا، دیکھیں پاکستان کو سب سے بڑی انڈیا پر جو برتری ہے وہ پاکستان ایئر فورس ہے، باقی کسی بھی مال پر انڈیا ہم سے تگڑا ہے، وہ ہم سے زیادہ اس کی فوج ہم سے بہت زیادہ ہے، اس کی آرمی۔ پاکستان کو جو برتری ہے وہ پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں ہم برابر ہیں، لیکن ایئر فورس ہماری اتنی اسٹرانگ ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم تو اپنے ایئر فورس سے محبت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ گزشتہ جنگ میں بھی ہماری جو عزت بچی اور ہمیں ایک عزت ملی، ہم جیتے وہ جنگ انڈیا سے، وہ صرف ایئر فورس کی وجہ سے۔ تو وہاں ہے، لیکن سمندر کی جنگ میں آئے تو آپ 71 میں پاکستان کو سب سے زیادہ مار پڑی سمندر میں تھی، سقوط ڈھاکہ کے موقع پر۔ تو وہاں پر سمندر کی انڈیا ہماری ناکہ بندیاں کر رہا ہے، باقی ہمارے دریاؤں کا پانی اس نے روک دیا ہے۔ اچانک چھوڑے گا جب بارشیں ہوں گی، جب جس پانی کو وہ خود اسٹور نہیں کر سکتا اچانک چھوڑے گا، پاکستان میں ایسا سیلاب آئے گا پورے پنجاب میں، آپ دیکھ لینا 2 مہینے بعد، میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں کتنی بڑی تباہی آ جائے گی اگر شدید بارشیں ہو گئیں جس طرح گزشتہ سال آئی ہیں۔ آدھا پنجاب اور آدھا سندھ اس بار ڈوبے گا۔ میرے پاکستانیوں، آنکھیں کھول کر جیو، سچ جان کر جیو، اور حق کا ساتھ دے کر جیو، اپنے ملک اپنے پاکستان سے محبت کر کے جیو، اور پاکستان کے حق میں جو بات کرے اس کو سپورٹ کر کے جیو، اور پاکستان کے خلاف یہ جن کی میں نے آپ کو سنائی ہے یہ صرف پیسے کے غلام ہیں، پیسے کے لیے یہ اپنا ضمیر اپنا ایمان بیچنے والے ہیں، ان پر لعنت بھیج کر جیو۔ اللہ حافظ۔